الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو پوری کائنات کا اکیلا ہی شہنشاہ ہے۔ وہ ایسا وحدہ لا شریک ہے کہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور اپنے بندوں پر بے پناہ احسانات کرتا ہے۔ قربان جائیں اللہ رب العالمین کے کہ جس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مبارک ہستی ہمارے لیے رہبر اور رہنما بنا کر ہمارے اوپر بے پناہ احسانات کیے ہیں۔ لا تعداد درود و سلام ہو ایسی پیاری ہستی پر۔ اللہ تعالی ہر چیز سے باخبر ہے اور اس کو قیامت تک کے حالات کا بخوبی علم ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں کا جتنا بھی شکر ادا کر لیں اتنا کم ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرتا ہے۔ اسی محبت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ارشاد مختلف جگہ پر بہت ساری باتوں کو اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ ہماری رہنمائی نہ صرف اس دنیا کے لیے کامیابی ہے اور اس رہنمائی میں آخرت اللہ رب العالمین نے بھی رکھی ہے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیوی عطا کی ہے تو پھر بیوی سے اللہ رب العالمین نے اولاد کا سلسلہ بنایا ہے، اور یہ ایسی بڑی نعمت ہے، ایسی عظیم نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام نعمتوں میں سے یہ نعمت کا تذکرہ بار بار قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو جس جہنم کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، اور اس جہنم پر ایسے سخت دل فرشتے معمور ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جب بھی اللہ ان کو کوئی بھی کام حکم دیتا ہے،
اور جب ان کو کسی کام کا حکم ہو جاتا ہے پھر وہ اس کو سر انجام دیتے ہیں اور اس سے دور نہیں ہٹتے، فوراً اس پر عمل درآمد کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی وجہ سے یہ ہمیں سمجھایا ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہیں، پٹرول نہیں ہے، پتھر اور انسان اس کا ایندھن ہے، اور یہ ہونے والا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آنے والے ہر قسم کے حالات سے اللہ رب العالمین ہمیں آگاہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایڈوانس بھی بتا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس حوالے سے ہماری جو اولاد ہے، آج ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہے، اور اولاد جو ہے وہ آج ویسی نہیں ہے جو اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بچے تھے، اور ان کی وہ تربیت نہیں ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بچوں کی تربیت کرتے تھے، اپنے بچوں کی تربیت کا حکم جس طرح دیا ہے، ویسی تربیت ہمارے بچوں کی نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے آج ہماری اولاد ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اور ہم روز بروز نئے واقعات سنتے ہیں۔ آج کل بھی وہ لاہور میں جو سانحہ ہوا رہا ہے، یہ بھی اولاد کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ والدہ بیچاری سارا دن گھر کے کام کاج کرنے میں رہتی ہے، وہ بھول جاتی ہے، اور والد بھی سارا دن جو ہے وہ ان کی فیسیں پوری کرنے، ان کی ضروریات پوری کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اللہ پر توکل اور بھروسہ ہمارا کم ہو گیا ہے، ہم نے اپنی ضروریات کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ ہم آخرت کو بھلا چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر وہ جو تڑپ آخرت کی ہے وہ کم ہے، اور ہم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دیتے ہو، حالانکہ آخرت سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہم بھول رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ترجیحات کاروبار ہے، ہاں جی، اور ہماری ترجیحات کام کاج ہے، ضروریات پوری کرنا ہے، اور ضروریات بھی ہم نے بڑھا لی ہیں۔ اگر آخرت سامنے ہو تو ہم اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے آخرت کے کاموں کو ترجیح دیں، جتنا ٹائم بچ جائے اس میں پھر کاروبار کریں، اور زیادہ توکل اور بھروسہ اللہ پر رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اور پھر اس کے علاوہ 100 اونٹ قربان کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا مال سے بھی نوازا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحہ بھی آخرت کو نہیں بھولے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا، صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے خبردار ہو جاؤ، میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، الا خبردار ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے اوپر جو ہے وہ نگہبان ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح تمہارے جو حاکم ہیں ان کو ان کی حکومت کے بارے میں جو رعیت ہے ان سے سوال ہوگا۔ گھر کا جو باپ ہے وہ اپنے گھر والوں، اس کی بیوی اور اس کے بچوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ پھر فرمایا بیوی کو اس کے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ایک غلام کو ایک آقا کو غلام کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پس تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور ہر ایک کو اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ دلیل ہے ہمارے پاس کہ ہر آدمی مسئول ہے، ہر آدمی سے سوال ہونا ہے۔ اگر کسی کے بیوی بچے نہیں ہیں، وہ کسی پر حاکم نہیں ہے، تو وہ اپنے جسم کے اوپر حاکم اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اس سے اس کے جسم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے
تمہیں میں نے تندرستی صحت دی تھی، تم نے کہاں اپنی اس تندرستی اور صحت جیسی نعمت کو گزارا ہے؟ جوانی دی تھی، کہاں گزاری؟ تمہیں میں نے علم دیا تھا، اس پر کتنا عمل کیا؟ میں نے تمہیں پیسہ دیا تھا، تم نے اس کو کہاں خرچ کیا؟ یہ سوالات ہر ایک سے ہونے ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب کیونکہ ہمارا عنوان ہے اولاد کی تربیت، تو اولاد کے بارے میں والد سے اور والدہ سے سوال ہوگا، اپنے بارے میں بھی سوال ہوگا، ہر ایک کے نامہ اعمال کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، اور پھر اپنے اور اپنے جسم کے علاوہ اپنے بچوں کے بارے میں بھی، اس کے بچوں کے بارے میں بھی ہر ایک سے سوال ہوگا۔ یہ بات کنفرم ہے 100%، اللہ رب العالمین نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا ہر عمل رک جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، پنکھا لگا دیا، سپیکر بنوا دیا، صفیں بنوا دی، پانی کسی کو سبیل لگوا دی، پانی کا کنواں بنوا دیا، کوئی واٹر فلٹر پلانٹ بنا دیا، یہ صدقہ جاریہ والے کام ہیں۔ جب تک وہ کام جاری رہے گا اجر ملتا رہے گا۔ کسی نے مسجد بنوا دی، کسی نے نیکی کر دی، کسی نے کوئی بھی نیک کام جو آپ کا جاری کام ہے، یہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ کام نمبر 2، مفید علم، فائدہ مند علم جب وہ کسی کو سکھا دے تو جب تک وہ علم آگے پھیلتا رہے گا اس کا اجر مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی بھی نیکی کرتا ہے سارا اجر میرے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ تمہیں نیکی کس نے بتائی ہے؟ میں نے بتائی ہے نا، تو تمہارے سارے نیک اعمال کا بدلہ تمہیں بھی دیا جاتا ہے اور میرے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے۔ تمہارے والدین کو جس نے تمہیں سکھایا ہے اور پھر تمہارے اساتذہ کو، اور آتا سب نامہ اعمال میرے رجسٹر میں لکھا جاتا ہے، میرے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ ہم ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں، اس کی نیکی ہمیں بھی ملتی، ہمارے سکھانے والے کو بھی ملتی، والدین کو بھی ملتی، اور جس نے تعاون کیا ہمارے ساتھ اس نیکی میں اس کو بھی ملتی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے یہ نیکی، صحابہ سے ہوتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اب ان دلیلوں کے بعد ایک اور دلیل سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا موکل بن یسار رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک نگہبان، ایک حکمران، وہ کسی ملک کا ہو، کسی شہر کا ہو، یا ایک گھر کا سربراہ، عورت ہو یا ایک مرد ہو، وہ اگر ساری زندگی اپنی رعایا کے ساتھ خیانت کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ان پر جنت حرام کر دیتا ہے۔ خیانت کیا کریں؟ دنیا کی محبت بچوں کے دلوں میں ڈال دینا اور آخرت کی محبت کم کر دینا، یہ خیانت ہے۔ ایسے وسائل اور ایسا نفسیاتی طور پر ماحول پیش کرنا، جلدی جلدی میٹرک کر لو، میٹرک ضروری ہے، دن رات ایک کر دو، بعد میں نماز پڑھ لینا، ایف ایس سی کر لو، تم نے بڑے ہو کے کام کرنا ہے، کاروبار سیکھ لو، تم نے کیا بھوکے مرو گے۔ ٹھیک ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، اس کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم نماز پڑھنے آؤ تو زینت اختیار کرو، زینت مفت نہیں آتی، کپڑے مفت نہیں آتے، کپڑوں کا یہ جو دھاگا ہے یہ بھی 10 روپے کی نلکی ہو چکی ہے، یہ بھی مفت نہیں آتی۔ تو اللہ نے کہا ہے جب تم عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، آرڈر ہے، لیکن کتنا؟ جب نماز ہو جائے سارے کام چھوڑ دو، میں نے رزق دینا ہے، کاروبار تمہیں رزق نہیں دے رہا، یہ تو تمہاری صرف تسلی کے لیے ہے، صرف کوشش کرتے ہو تم، بس کوشش کرو، فضل تلاش کرنے کی کوشش کرو، فضل جس کو میں چاہتا ہوں اس کو فضل دیتا ہوں، تم خود سے نہیں کما سکتے، تو یہ ضروری ہے۔ لیکن جو والدین اپنے بچوں کے دلوں میں دنیا کی محبت ڈال دیتے ہیں اس کے بارے میں فرمایا، اور وہ آخرت سے بچے دور ہو جاتے ہیں اور وہ شیطان کی بات مان کر خود بھی جہنم میں جاتے ہیں اور اپنے والدین کو بھی جہنم میں لے کے جاتے ہیں، اور ایسے والدین کے لیے اللہ نے فرمایا ہے جہنم کو اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کیسے ڈلے گی وہ ہم سنتے ہیں۔
سب سے پہلے بچوں کو پاکیزہ حلال رزق کھلائیں اگر ان کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ حرام کا لقمہ جب اندر جاتا ہے حرکتیں حرام کی ہوتی ہیں۔ میں یونیورسٹی میں اکثر اسٹوڈنٹس کو کہتا رہتا ہوں، بچیوں کو، کہ بیٹا ناخن نہ آپ رکھا کرو، 40 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے، گون پہنا کرو، اور بچوں کو کہتا ہوں نماز پڑھو اور والدین کا اکرام کرو اور حیا اپنے سامنے رکھو، اور پھر جو ہے وہ تم داڑھیوں کو مونڈتے ہو، داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھ کو، بچوں کو میں نصیحت کرتا رہتا ہوں، اور تم اپنا روز کا روز کام یاد کرو، جو تمہیں میں کام دیتا ہوں پڑھاتا ہوں اس کو روز کا روز یاد کرو، باقی سبجیکٹس بھی پڑھو، وقت ضائع مت کرو، اور یہ فلمیں، ڈرامے، یہ کہانیاں، یہ گندگی، اس سے باز رہو، یہ میں نصیحت کرتا رہتا ہوں۔ تو ایک دن میں بڑا کھپ رہا کلاس میں، تو بچے کام ہی نہیں کر رہے، اسائنمنٹس دیتا جا رہا ہوں، نہیں کر رہے، تو مجھ سے نہ کسی نے سوال کیا کہ سر آپ اتنا کھپتے ہیں، آپ کی باہر آواز آ رہی ہوتی، اتنا ڈانٹ رہے ہوتے ہیں آپ، اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ اتنا ڈانٹتے پھر بھی بچے باز کیوں نہیں آتے؟ تو میں نے کہا جی میں نے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر قرآن ہیں ان سے یہ سوال کیا، حافظ شریف صاحب حافظہ اللہ ان سے یہ سوال کیا، مولانا شاہد اللہ قصری صاحب حافظہ اللہ ان سے یہی سوال کیا، میں نے بڑے بڑے علماء سے یہ سوال کیا کہ بچوں کو اتنا سمجھاتے ہیں، اتنی نصیحتیں میں کرتا ہوں، میں بس نہیں چلتا، قرآن کی آیات بھی سکھاتا ہوں اور ہر طرح سے ان کی مدد بھی کرتا ہوں، لیکن باوجود اس کے بچے باز نہیں آتے، ڈٹھائی کے اندر تلے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے سب کا یہی جواب تھا جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں کہ والدین اصل میں حرام کھلاتے ہیں، جب والدین حرام کھلاتے ہیں تو اچھے اور برے کی تمیز اولاد میں ختم ہو جاتی ہے، پھر اچھی چیز اچھی نہیں لگتی، بری چیز بری نہیں لگتی۔ دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر بچے کو فطرت پر پیدا کرتا ہے، اللہ پر ایمان، پہلا دن کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اللہ پر اس کا ایمان ہوتا ہے اور وہ اچھائی سے محبت کرتا ہے، یہ فطرت ہے، اللہ پر ایمان کہ ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے اور اچھی باتوں سے محبت کرتا ہے، یہ فطرت ہے۔ وہ ہندو کا بچہ ہو، وہ یہودی کا ہو، وہ کافر کا ہو، وہ کسی اللہ کے ولی کا ہو، کسی نبی کا ہو، سارے بچے اللہ تعالیٰ فطرت پر پیدا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں والدین ان بچوں کو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں اور عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا ہے ہمیں، والدین حرام کھلا کے اس کی حرکتیں حرام جیسی کر دیتے ہیں، وہ پھر حرام کے کام کرتا ہے شیطان کے خوش، کیونکہ کام ہی آغاز ہی یہاں سے شروع ہوا کہ جب لقمہ اس کے اندر حرام کا گیا ہے، نہ اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، نہ اس کا کوئی معاملہ، نہ اس پر اثر ہو رہا ہے، اور زیادہ قصوروار والدین ہیں۔ تو تربیت کے لیے پہلی بات ہم نے ہمیشہ اولاد کو حلال کھلانا ہے، اور یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، یا اللہ حرام سے بچا لے، حلال عطا فرما اپنے فضل کے ساتھ، تو حلال دے مجھے، بس تو کافی ہو جا، مجھے حرام نہیں چاہیے۔ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ حرام، اس کے اوپر جمعہ آئے گا انشاءاللہ ہمارا عنوان حرام اور حلال میں فرق کیا ہوتا ہے، کون سا کاروبار، کون سے کام حرام والے ہیں، کون سے کام اللہ نے حلال کی ہیں، انشاءاللہ تعالی اس پر آئے گا۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے حلال کھلانا ہے۔ اب ہم دوسری بات ان کو نصیحت کریں، ان کو وقت دیں۔ پوری دنیا جہاں کے ٹرینرز جو نفسیاتی طور پر ورکشاپس کرواتے ہیں اور لوگوں کی ٹریننگ کرتے ہیں، موٹیویشنل سپیکرز ہیں، لوگوں کو قائل کرنے والے جو گفتگو کرنے والے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ، دانشور اور فلسفی، ساری دنیا کے لوگ یہی کہتے ہیں سب سے قیمتی چیز جو ایک باپ اور ایک ماں اپنے بچوں کو دیتے ہیں وہ ہے ان کا وقت۔ وقت دیں اپنے بچوں کو۔ آپ بچہ جتنا مرضی تھکا ہو، بدتمیز ہو، اس کو کے ساتھ تھوڑا سا کھیلیں، اس کے ساتھ فرینڈشپ کریں، اس کے ساتھ مل جل جائیں، اس کے مسائل جانیں، بجائے وہ اپنے مسائل اپنی دوستوں، اپنی سہیلیوں کے اندر رکھے۔ ماں اپنی بیٹی کے مسائل جانے کہ کیا مسئلہ ہے تمہیں، تم نماز نہیں پڑھ رہی، کیا مسئلہ ہے تم یہ کام نہیں کرتی، مجھے میری بیٹی بتاؤ، میں تمہاری ہیلپ کروں۔ باپ کو چاہیے اس کے مسئلے، ان کے ساتھ وقت بتائیں، ان کے ساتھ وقت جب گزاریں گے تو اس کا بڑا ہی فائدہ ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو ساتھ وقت گزاریں اور پھر ان کو نصیحت کریں۔ نصیحت وہ کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور بہترین نصیحتیں ہیں۔ مثلا میں آغاز کرتا ہوں سورہ لقمان کے اندر، اللہ رب العالمین نے 13 سے 19 نمبر آیات میں 12 نصیحتیں کی۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا تذکرہ کیجئے، آپ ذرا یاد کیجئے، نصیحت کریں آپ بھی تمام کو کہ لقمان علیہ السلام جن کو میں نے حکمت دی تھی انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا؟ پہلی نصیحت، اے میرے بیٹے اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھنا، شرک نہ کرنا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بڑا بھاری ظلم ہے، اس سے بچنا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارنا یا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی کو نہ پکارنا، عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرنا، مدد صرف اللہ سے مانگنا، دعائیں صرف اللہ سے مانگنا، ہر حرام اور حلال کا اختیار صرف اللہ کو دینا، اس کو کہتے ہیں ایک معبود مان لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آ کے سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں آیت اتاری ہے کہ بعض لوگوں نے، عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے اماموں کو، اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا۔ ہم جب کافر تھے، ہم جب عیسائی تھے تو ہم تو پھر اپنے اماموں کو اپنا رب نہیں مانتے تھے، اس سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی؟ مجھے سمجھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فارمولہ بتایا رب کسے کہتے ہیں، معبود کسے کہتے ہیں، اور معبود کی ڈیفینیشن بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، آپ یہ بتلائیں اگر آپ کے امام آپ کو کسی چیز سے منع کر دیں آپ اسے رک جاتے؟ بالکل ہم رک جاتے۔ جس چیز کا حکم دے دیتے وہ آپ کرتے؟ بالکل کرتے۔ یعنی حلال اور حرام کا اختیار آپ اپنے علماء کو دیتے تھے؟ بالکل۔ یعنی جس چیز سے وہ منع کر دیتے اپنے اوپر حرام جانتے؟ بالکل ایسے ہی تھا۔ جس چیز کا حکم دیتے اپنے اوپر حلال جانتے؟ بالکل ایسے ہی تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی یہی مراد ہے، حرام کرنے کا، حلال کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اور انسان یہ اختیار اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی دے، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ شرک کی بہت ساری اقسام ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم جانیں گے۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس سے خود کو بچا لینا۔ دوسری نصیحت اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے لقمان علیہ السلام نے کہا کہ تم جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اور اپنے والدین کا ہمیشہ مشکور رہنا، کیونکہ تم نے سب نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنے والدین کو اللہ رب العالمین نے مشکور ٹھہرانے کا، یعنی بچے ہمیشہ ان کو نصیحت کریں کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کسی نعمت کو نہ دے تو تمہارے فائدے میں ہے، اللہ کوئی نعمت دے دے تمہارے فائدے کو ہے۔ بالکل والدین بھی ایسے ہی ہیں، تم پر کوئی احسان کر دیں تو شکر ادا کرو، نہیں کریں، روک لیں کسی چیز سے، تمہیں منع کر دیں تو تم لڑائی نہ کرو ان کے ساتھ، بدتمیزی نہ کرو، یہ بچوں کو سمجھائیں، یہ شکر ادا کریں، شکر گزار بن کر رہیں ہر حال میں۔ الحمدللہ ابو جی جزاکم اللہ خیر، امی جی جزاک اللہ، آپ نے جو بھی کیا ہے فیصلہ بالکل میرے لیے فائدہ ہوگا۔ ایک چھوٹی سی میں مثال عرض کرتا ہوں، بچوں کو یہ مثال کاغذ پینسل پر بنا کے بتائیں۔ ایک بڑی سالی لائن کھینچیں اور اس کے اوپر ایک ایسے ٹی بنائیں، اس کی ٹی، پھر اسے چھوٹی لائن، پھر ٹی بنائیں، پھر اسے چھوٹی لائن، ٹی بنائیں، چھوٹی لائن۔ بچوں کو کہیں یہ جو اوپر والی ٹی ہے وہ دور تک اس کی نظر ہے، اگر کسی بندے کا قد اتنا لمبا ہو، کسی کا قد اتنا ہے اس کی نظر یہاں تک ہے، کسی کا قد اتنا ہے وہ یہاں تک دیکھ رہا ہے، جس کا قد چھوٹا ہے وہ اتنا ہی آگے تک دیکھ رہا ہے۔ تو جس کا قد جتنا بلند ہوتا ہے وہ اتنی دور تک اس کا ویژن ہوتا ہے۔ جو والدین ہوتے ہیں انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں، ان کا قد بڑا ہوتا ہے، عمر کا قد، عمر کے حساب سے تجربہ زیادہ ہوتا ہے۔ بچے جتنا مرضی پی ایچ ڈی کر لیں، جتنا مرضی ڈاکٹر انجینئر بن جائیں، والدین سے بڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے وقت زیادہ گزارا ہے، اس لیے جو وہ ویژن رکھتے ہیں تم نہیں رکھتے۔ اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویژن ہے وہ ہمارا نہیں ہے، اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کا ویژن ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بصیرت ہے وہ ہم نہیں سمجھ، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے یہی چیز ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ والدین کا مشکور رہیں، یہ دوسری نصیحت۔ تیسری نصیحت فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری نصیحتیں کی ہیں، پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے سن رہے ہیں۔ فرمایا اگر تیرے والدین تجھے اس بات پر دباؤ ڈالیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو یہ والا کام ان کا نہیں ماننا۔
اگر تمہارے والدین تمہیں مجبور کریں کہ تم کسی کو شریک ٹھہراؤ جو تمہارے علم میں بھی نہیں ہو، تو پھر تم نے والدین کی بات نہیں مانی۔ والدین کے نماز چھوڑ دو، نماز کا چھوڑنا شرک ہے، والدین کی بات نہیں مانی۔ والدین کے جا کر مزاروں کے اوپر سجدے کرو، نہیں کرنے۔ والدین کے تم ایسے الفاظ کہو جو اللہ کو صرف لائق ہیں، اللہ سے مدد مانگو، اور تم اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے بھی مدد مانگو، اور دعاؤں اپنی اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے ولیوں سے کرو، نبیوں سے کرو، اور کسی درخت سے کرو، کسی پتھر سے کرو، یہ سب شرک کے اندر آتے ہیں، اس سے باز رہو۔ اور اگر تمہیں والدین اس پر مجبور کریں تو والدین کا یہ حکم نہیں ماننا۔ 3 نصیحتیں ہوں گی۔ چوتھی نصیحت کے بارے میں فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ تم یاد رکھو اللہ رب العالمین کہ یہ جو تمہارے دیے ہوئے عطا کردہ والدین ہیں، ان کے ساتھ باقی معاملات میں نیکی کے ساتھ پیش آؤ۔ ہمیشہ اپنے آپ کو جھکا کر ان کے سامنے رکھو۔ شرک یا اللہ کی نافرمانی پر اگر تمہیں ابھارے، وہ بات نہیں ماننی، باقی ساری زندگی ان کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ چوتھی نصیحت کی۔ 5ویں نصیحت، دنیا میں والدین کے ساتھ پیش آنے کے بعد یاد رکھنا کہ تم نے راستہ وہ اختیار کرنا ہے ان لوگوں کا جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، یعنی انبیاء کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہ 5ویں نصیحت ہے۔ اور یاد رکھو کہ تم نے سب نے پھر میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا تم کیا کیا عمل کرتے رہے ہو۔ یہ بچوں کو بتائیں کہ ہم نے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، جو ہم عمل کریں گے اللہ تعالی ہمیں بتلائے گا۔ اور پھر 6ٹھی نصیحت کی، اگر تم کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی کیا ہو، رائی کا دانہ اتنا بریک سا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، جیسے موتی نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے موتی، اس طرح چھوٹا سا بریک سا رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ تمہارا کوئی عمل اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اور وہ کسی پتھر میں چھپا ہوا ہو، یا تم نے پورے آسمان کے اندر کسی جگہ کیا ہو، یا کسی جگہ زمین کے حصے پر کیا ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس کو سامنے لے کر آ جائے گا، اللہ حاضر کر لے گا۔ کوئی عمل تم کرو، چھپا کر کرو یا ظاہر کرو، دنیا آسمان جہاں میں، غاروں میں، پتھروں میں، سمندروں میں، جہاں بھی کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو سامنے لے آئے گا۔ یہ بچوں کو بتلائیں۔ یہ جو زنا ہوتے ہیں معاشرے میں، اور یہ گندگی پھیلتی ہے، اور چھپ چھپ کے ٹیلی فون سے باتیں شروع ہوتی ہیں، اور آنکھوں سے شروع ہوتی ہیں، اور اللہ کی نافرمانیاں بے حیائی کی وجہ سے چیزیں شروع ہوتی ہیں، بچوں کو بتایا نہیں جاتا کہ ایک کیمرہ اللہ کا کیمرہ ہے جو ریکارڈ کر رہا ہے ہر چیز، جو کل قیامت کے دن کتاب کہے گا، ہائے یہ کیسی کتاب ہے، اس نے نہ ہی میرا کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے، نہ ہی کوئی بڑا عمل چھوڑا ہے، یہ کیسی کتاب ہے۔ وہ کتاب لکھا جا رہا ہے ہر چیز۔ یہ بچوں کو ہم نصیحت کریں اور تربیت کریں بچوں کی۔ اور پھر 7واں فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ نماز کو قائم رکھو۔ ان الصلاۃ تنہی، یہ ایسی نماز ہے، بے شک یہ نماز بے حیائی اور فحاشی سے روک دیتی ہے، عن الفحشاء والمنکر۔ اور بچوں کو نماز کا ترجمہ یاد کروائیں، بچوں کو نماز کا ترجمہ یاد کروائیں۔ بچوں کو نماز کا جب ترجمہ یاد کروائیں گے، بچوں کی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ جب خشوع اور خضوع پیدا ہوگا تو پھر نماز کے اندر دل لگے گا، اور انسان کہے گا میں پوری کائنات کے رب کے سامنے کھڑا ہو کر ابھی اللہ سے درخواست کر کے آیا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ اور پھر میں ابھی جو حرکت کر رہا ہوں، یہ کیسی حرکت ہے میری؟ یہ جو میں آنکھوں کے ذریعے سے جو دیکھ رہا ہوں، کانوں سے جو سن رہا ہوں، زبان سے جو بول رہا ہوں، یہ کیا سیدھے راستے والی چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ انسان کو احساس ہوگا جب ترجمے کے ساتھ بچوں کو نماز یاد کروائیں، تاکہ بچے ترجمے کے ساتھ ایک آیت پڑھیں، ترجمہ ذہن میں آئے تو اگلی آیت پڑھیں۔ یہ تربیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ نماز جو ہے وہ اتنی ضروری ہے، فرمایا کافر میں اور مسلمان میں فرق کرنے والی نماز ہے، کافر میں اور مشرک میں فرق کرنے والی نماز ہے، اور مرد کے اوپر جماعت سے نماز فرض ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب لڑائی ہو رہی ہو نا، قرآن مجید کے آیات ہیں، میں ساتھ آیات پڑھوں ترجمہ کروں وقت بہت لگ جاتا ہے، میں اس لیے مختصر عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب دشمن سامنے کھڑے ہوں، ایک رکعت آپ آدھے لوگوں کو پڑھائیں، باقی آدھے لوگ اسلحہ لے کر کھڑے رہیں، جماعت کروائیں۔ جب وہ ایک رکعت پڑھ کر فارغ ہو جائیں، دوسروں کو جو ہے نا وہ پھر وہ اسلحہ لے کر کھڑے ہو جائیں، اور دوسروں کو باقی رکعت کے ساتھ نماز پڑھائیں۔
جنگ کی حالت میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہو رہا ہے۔ مزید فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گا اور حکم ہوگا سجدہ کرو۔ کچھ لوگ تختوں کی طرح ان کی کمریں سیدھی رہیں گی، ان سے پوچھا جائے گا تم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ وہ کہیں گے کہ جب ہمیں دنیا میں سجدے کے لیے، رکوع کے لیے بلایا جاتا تھا ہم نہیں جاتے تھے۔ یہ قرآن مجید ہے۔ پھر سورہ مدثر میں فرمایا کہ جہنمی اور جنتیوں کا مکالمہ اللہ تعالیٰ سنائے گا اور پوچھے گا، جہنمیوں سے جنتیوں کی گفتگو سنائے گا اللہ تعالیٰ اور کہیں گے جہنمی بیٹھے ہیں، جنتی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی؟ پتہ پہلا جرم کیا ہوگا؟ بچوں کو بتلائیں، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم یہودی تھے، ہم کافر تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ نہیں، ان کا پہلا جرم پڑھیے جا کر 41 نمبر آیت، 42 نمبر آیت، 43 نمبر آیت، 40 نمبر آیت سے لے کر 44 نمبر آیات تک سورۃ المدثر پڑھیے جا کر۔ فرمایا ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ یہ پہلا جرم تھا ان کا، اور ہمارے بچے نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا عشاء کا وقت ہو اور جماعت کے بغیر مرد کی نماز نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ دفتر کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنی دکان کے اندر کوئی نماز نہیں ہوتی، جو پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہو رہی، وہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، سنیے حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر فجر کی اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنا بھاری ہے۔ ظہر، عصر، مغرب یہ منافق بھی مسجد میں آ کے پڑھتے تھے، فجر اور عشاء اتنی بھاری ہے، اللہ کی قسم روز ارادہ کرتا ہوں عشاء کا وقت ہو، اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لوں، کسی کو جماعت کے لیے حکم دے دوں، لکڑیاں اکٹھی کروں، ان مردوں کو ان گھروں سمیت جلا کر راکھ کر دوں جو مسجد میں نماز پڑھنے حاضر نہیں ہوئے۔ اللہ کی قسم روز ارادہ کرتا ہوں، مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال آ جاتا ہے، میں اپنے اس ارادے کو ترک کر دیتا ہوں۔ یہ دنیا کے سب سے نرم دل ترین انسان یہ فرما رہے ہیں، اندازہ کیجئے جماعت کے بغیر نماز پڑھنا کتنا بڑا جرم ہے، اور جو نماز پڑھتا ہی نہیں۔ فرمایا اس کا حال قارون کے ساتھ ہوگا، اس کا حال فرعون کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ کس کا؟ کہ جو بے نمازی مر جاتا ہے۔ ہمارے بچے نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی رکعتیں 4 فرض ہیں، ظہر کی رکعتیں 4 فرض ہیں۔ ایک آدمی 1 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے، نماز ہو جاتی ہے اس کی۔ 2 رکعتیں پڑھ کے جان بوجھ کر سلام پھیر دے، نماز ہو جاتی۔ 3 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دے، نماز ہو جاتی۔ 4 رکعتیں ہی کیوں پڑھتا ہے؟ جواب یہ ہے اللہ نے فرض 4 کی ہیں۔ اب میری طرف توجہ کیجئے، بچوں کو بتائیں یہ بات، جس رب نے ظہر کی 4 رکعتیں فرض کی ہیں، اس رب نے دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ رب بدلہ نہیں ہے، تو جو 1 نماز پڑھتا ہے اس کی نماز اللہ کے ہاں لکھی جاتی ہے، جو 2 نمازیں پڑھتا ہے اس کی نماز لکھی جاتی ہے، جو 3 پڑھ لیتا ہے اس نے 4تھی پر آ کر کفر کر دیا، جو 4 پڑھ لیتا ہے اس نے 5ویں پر کفر کر لیا، وہ چاروں بھی ضائع ہو گئے۔ ہر نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے، ربی اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی۔ یہ بچوں کو دعائیں سکھائیں، اے اللہ میری مدد فرما بہترین ذکر کے سلسلہ میں، بہترین شکر کے سلسلہ میں، اور بہترین عبادت کے سلسلہ میں۔ یہ 7ویں نصیحت اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان میں ذکر کی ہے، اور 8ویں نصیحت اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے تک نیکی کو محدود نہ رکھ، دوسروں کو بھی اچھائی کا حکم دیتا رہ اور دوسروں کو بھی برائی سے منع کر۔ حدیث میں فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ میری امت پکاریں گے اللہم اللہم، اے ہمارے رب، اے ربنا ربنا، اے ہمارے رب۔ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرے گا، ان پر عذاب آ چکا ہوگا۔ کیوں آیا ہوگا؟ کہ وہ نیکی کی دعوت اور دینا اور برائی سے منع کرنا یہ کام چھوڑ چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ نماز بھی دعا ہے، دعا کے بغیر تو ہم ویسے ہی جہنمی ہیں۔ فرمایا اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو تمہیں کب کا تمہارے اوپر عذاب آ جائے۔ نماز بھی دعا ہی ہے، اگر یہ دعائیں قبول نہ ہوں تو پکے جہنمی ہیں، سچی بات کر رہا ہوں۔
تو جب برائی سے منع نہیں کریں گے، نیکی کی دعوت نہیں دیں گے تو برائی پھیلے گی اور یہ ظلم ہوگا۔ یہ بے حیائی کا لباس جب بچیاں پہن کر آئیں گی، اپنا چہرہ اپنا جسم نہیں ڈھانپ کے آئیں گی، اور جب ہم موم بتی کے پاس آگ کو لائیں تو موم بتی پگھلتی ہے، یہ فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حکم دیا کہ بے حیائی سے بچو، کیونکہ بے حیائی جو ہے نظروں سے شروع ہوتی ہے اور انسان کو زنا تک لے جاتی ہے۔ یہ وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو روک دیں بلکہ پاس بٹھا کر ساتھ بٹھا کر گناہ کرتے ہیں، گندگی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اگلی بات 9ویں نصیحت فرمائی، تجھ پر جو بھی مصیبت آئے پر صبر کر۔ ظاہر ہے جب دوسروں کو نیکی کی دعوت دے گا، برائی سے منع کرے گا، مصیبتیں تو آئیں گی۔ پھر ایک آدمی بندہ خاموش ہو کے بیٹھا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں، جب لوگوں کو دعوت دے گا، لوگوں کہ تم بھائی بڑا حاجی صاحب آ گیا، پھر تکلیف تو اٹھانی پڑے گی، پھر بڑی بڑی تکالیف آتی ہیں۔ فرمایا جب بھی تو تکلیف آئے، تکلیف پر صبر کر لو۔ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب تم پر کوئی تکلیف آئے تم نماز کے ساتھ صبر کر کے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے علاوہ اپنی مصیبت کسی کو نہ بتانا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اپنی مصیبتیں طرح طرح کی یہاں واڑ واڑ بولنا، گفتگو کرنا، اپے سے باہر ہو جانا، یہ بے صبرا پن ہوتا ہے۔ اور اپنی مصیبت تکلیف اللہ کو بتانا، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کرنا، یہ صبر کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر اگلی نصیحت فرمائی، 10ویں نصیحت اخلاق کے اوپر ہے۔ فرمایا لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیر، ایویں نہ منہ وٹ لیا کر، بلکہ گھل مل کے رہ، لوگوں کو عزت دے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو جہنمی نہ سمجھ، بلکہ سوچ ممکن ہے یہ توبہ کر لے۔ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کو اپنے آپ کو نیک اور دوسروں کو برا نہ جان، رخ نہ پھیر، بلکہ لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہ، ان کو عزت دے۔ ممکن ہے کوئی چھپا ہوا ان کا عمل ہو، وہ اس نیکی کے چھپے ہوئے عمل کی وجہ سے اللہ ان کو گناہ سے باز رہنے کی توفیق دے دے۔ یہ اچھا گمان کر، اللہ سے اچھا گمان کر۔ اللہ سے کیا اچھا گمان ہے؟ کہ اللہ زانی کو بھی ہدایت دے گا، اللہ بے نمازی کو بھی ہدایت دے گا، داڑھی موڑنے والے کو بھی ہدایت دے گا، کپڑا نیچے رکھنے والوں کو بھی ہدایت دے گا، گانے سننے والوں کو بھی ہدایت دے گا، گندگی اور نافرمانیاں کرنے والوں کو بھی ہدایت دے گا۔ ممکن ہے اس کا کوئی اچھا عمل ہو، اللہ کو پسند ہو، اللہ نے پردہ ڈالا ہو، ممکن ہے اس اچھے عمل کی وجہ سے یہ توبہ کر لے۔ اسی اچھے گمان پر رہ، لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیرا کر، بلکہ گھل مل کے رہ، لوگوں کو عزت دے۔ ایک کو انگلی کرے گا، 3 انگلیاں تیری طرف ہیں۔ میں برا لبن گیا، برا لبن نہ کوئی، اپنے اندر چاہتی پائی، میرے تو برا نہ کوئی، یہ بات ذہن میں رکھ، لوگوں کے رخ نہ پھیر۔ یہ اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا زمین پر اترا کے نہ چل کہ میں بڑا نیک ہے جی، میں داڑھی رکھی، میں نمازی، میں حاجی، میں نے یہ بھی کیا، میں نے عمرے بھی کیے، میں نے حج بھی کیے، میں بڑا ذکر کرنے والا، میں بڑا تابع دار ہوں اللہ کا۔ نہ، تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ کسی بھی شوخی خورے کو جو شوخیاں مارتا پھرتا ہے، لوگوں کو اپنی نیکیاں بتاتا پھرتا ہے، اللہ ایسے فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر 11ویں نصیحت فرمائی، اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کر۔ نہ بہت زیادہ تیز چلنا چاہیے، نہ ہی جو ہے نا وہ آہستہ چلنا چاہیے، درمیانی راہ اختیار کر۔ اور 12ویں نصیحت فرمائی، اپنی آواز کو پست کر، اپنی آواز کو ہلکا رکھنا چاہیے، کیونکہ بلند آواز جو ہے وہ لوگوں کو بھی بری لگتی ہے، اللہ کو بھی بری لگتی ہے۔ بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ بلند آواز اللہ نے گدھے کی آواز کہی ہے۔ تو اسی لیے بچوں کو کہیں آہستہ۔ بچوں کے ساتھ جب ہم خود بہت زیادہ شاؤٹ کر کے بولیں گے تو ایک تو باپ ہے ڈانٹنے کے لیے بولتا ہے، چلو اس کا حق بنتا ہے، لیکن بچے اپنی والد کے سامنے، اپنی والدہ کے سامنے آواز کو اونچا مت کریں، اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور دوسروں کے سامنے بھی اپنی آواز مت اونچی کریں۔ اگر کوئی آدمی نصیحت کرتے وقت اس کی آواز بلند ہو جاتی ہے، یہ تو سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ڈرا رہے ہوتے جیسے لشکر سے ڈرا رہے ہیں۔ اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک بچے کو یہ نصیحت کریں کہ لوگوں سے اپنی آواز دھیمے لہجے سے بات کریں۔ انسان جب دھیما ہو، اس کی طبیعت بھی دھیمی ہوتی ہے اور پرسکون ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، نہ ہی اگلے بندے کو طیش آتا ہے، غصہ آتا ہے۔ بلند آوازوں کی وجہ سے بات سادی ہوتی ہے، لیکن ایسے لگ رہا ہے جیسے بندہ لڑ رہا ہے تو غصہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ باقی 10 نصیحتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ بھی انشاءاللہ ہم اگلے خطبے کے بعد سنتے ہیں۔